بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ اسرائیل انسانیت کا دشمن ہے اور ایسے انسان قاتل عناصر کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کی جانی چاہیے۔ آج اگر انسان دشمن قوتیں خوفزدہ ہے تو وہ صرف صحیح جمہوریت سے ہیں جس کے ذریعے صحیح عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ اگر آج کا نوجوان بیدار ہو جائے تو معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امام جمعہ میلبورن اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما علامہ اشفاق وحیدی نے شاہ نجف فاؤنڈیشن میں نماز جمعہ کے خطبے میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں عوام کو اپنے حقوق کا شعور دینے کے لیے ایک منظم تحریک بیداری کی ضرورت ہے۔ علم سے نوجوان کو دور رکھنا استعمار کی سازش ہے تاکہ جاہلیت کو فروغ دیا جائے۔ علامہ اشفاق وحیدی نے کہا کہ اسرائیل جس سے خطے میں روز بروز دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عوام شوق کا سکون لے سکیں۔ ملک کی ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت اور راولپنڈی سمارو تحریک کے صدر شیخ عبدالوحید، چیئرمین سید شاہد گولانی، چیف آرگنائزر چودھری خورشید انور، صدر ویمن ونگ سمینہ شعیب نے راولپنڈی کو ترقیاتی لحاظ سے نظر انداز اور مسائل کی ہماجگاہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کا جڑواں شہر ہونے کے باوجود سہولیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ راولپنڈی پٹوار کا دارالحکومت ہے جس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ پنجاب میں لاہور کی طرح راولپنڈی کو بھی ترقی میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ راولپنڈی کو تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر ترقیاتی پیکج اور مسائل کو حل کرانا ہے۔ یہ مطالبہ انہوں نے گزشتہ روز راولپنڈی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ ہمارے پاس راولپنڈی کے لیے تمام ترقیاتی کاموں کے لیے بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بنیاد پر پیکج موجود ہے۔ اب وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ راولپنڈی کو ہر طرح کے ترقیاتی کاموں میں ترجیح دے۔ وسائل کی کمی کے باعث راولپنڈی کو نظر انداز کرنا بند کیا جائے۔ تمام پروجیکٹ میں ہم ہر طرح کی معاونت کرنے اور قابل عمل پلان کی تعمیر اور تکمیل کے لیے تیار ہیں۔ اب راولپنڈی سمارو تحریک نے محرومیوں کے تمام زنجیروں کو توڑ کر اپنے شہر کو ترجیحی بنیادوں پر سنوارنے کا عملی طور پر عزم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس ہر پروجیکٹ کے لیے سیلف فائنانس پلان موجود ہے۔ اگر حکومت اور انتظامیہ نہیں کر سکتی تو ہمیں موقع فراہم کیا جائے۔ ہم راولپنڈی کی ترقیاتی ذمہ داری کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹی بی اسپتال کو فوری طور پر شہریان راولپنڈی کے لیے آپریشن کیا جائے۔ نارا لئی کے اطراف پر ڈاکٹر عبدالقدیر روڈ کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔ راولپنڈی اور پٹوار کی شناخت کے لیے آئیکن کی تعمیر فوری شروع کی جائے۔ شہر میں بچوں کے کھیل کے میدان بنائے جائیں اور پہلے سے موجود کھیل کے میدانوں کو اچھی طرح فعال بنایا جائے۔ میٹرو بسوں کی تعداد فوری طور پر کم از کم 2 گنا کی جائے اور بسیں سیلف فائنانس پر چلائی جائیں۔ اسکول اور کالجوں میں سیاسی مداخلت ختم کی جائے اور اسے میئر کے ماتحت بورڈ آف گورنر چلائے۔ بلدیاتی انتخابات فوری کرائے جائیں تاکہ گلی محلے کی سطح پر مسائل کو حل کیا جائے۔ بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں۔ میئر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے کرایا جائے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے انڈر گراؤنڈ محفوظ راستے بنائے جائیں۔ کچہری چوک اور میر چوک پر انڈر پاس فوری شروع کرائے جائیں۔ رنگ روڈ کی تعمیر تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ فوری طور پر تعمیر کے ساتھ سمال انڈسٹری لگائی جائے اور شہر کے چاروں طرف تمام اڈے وہاں شفٹ کیے جائیں۔ پٹوار یونیورسٹی کی ضرورت ہے، اسے تعمیر کیا جائے۔ صفائی کے انظام کو بہتر بنایا جائے اور ری سائیکل کیا جائے۔ شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹس کو ٹھیک کر کے فعال کیا جائے۔ ریڈیو کے لیے سستا بازار الگ جگہ لگائے جائیں تاکہ ساری رات کھلے رہیں۔ بزرگ شہریوں کے لیے ہر جگہ الگ کاؤنٹر بنائے جائیں اور معذوروں کے لیے خصوصی بندوبست کیا جائے۔ سرکولر ٹرین کا آغاز کیا جائے۔ فوری طور پر راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے مرگلہ اسٹیشن تک ٹرین چلائی جائے۔ راولپنڈی میٹروپولیٹن پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ہر جگہ پر فی الفور پارکنگ بنائی جائے۔ راولپنڈی کے لیے قبرستان مختص کیا جائے۔
الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیموں کی معیاری زندگی اور تعلیم کے لیے میرپور آزاد کشمیر میں ڈونرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور حضرات کو یتیم بچوں کو درپیش مسائل الخدمت فاؤنڈیشن کی یتیم بچوں کے لیے کیے جانے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کرنا تھا۔ ڈونر کانفرنس میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری، الخدمت آزاد کشمیر کے صدر رضا جہانگیر خان اور الخدمت میرپور کے صدر ظفر جاوید جلال سمیت دیگر ذمہ داران اور مخیر حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نیک مقصد کے لیے احتیاط دیے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید وقاص جعفری نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن الخدمت کفالہ یتامہ پروگرام کے تحت ملک بھر میں 20,000 سے زائد یتیم بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس وقت الخدمت کے 21 آغوش ہومز ہیں اور ان میں 1,627 بچے قیام پذیر ہیں، جبکہ الخدمت آغوش کے 7 سینٹرز کا تعمیراتی کام جاری ہے اور مزید 5 آغوش الخدمت سینٹرز کے قیام کا عزم رکھتی ہے۔ راجہ جہانگیر خان نے کہا کہ بچے کسی بھی معاشرے کا سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں اور انہی بچوں نے آگے چل کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا ہوتی ہے۔ اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن بچوں کو معیار زندگی اور تعلیم مہیا کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ اس ڈونر کانفرنس میں 2,23,00,000 روپے کے احتیاط جمع ہوئے جو 408 بچوں کے لیے ایک سال میں خرچ ہوں گے۔